السلام علیکم۔ فتح سندھ یہ واقعہ تاریخ طبری الکامل فی التاریخ اور فتوح البلدان میں مفصلاً مذکور ہے۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر اپنے خاندانوں سمیت موجودہ سری لنکا، جسے اس زمانے میں سراندیپ یا لنکا کہا جاتا تھا، سیلون کہا جاتا تھا، وہاں آباد ہو گئے۔ ظہور اسلام کے وقت عرب سے کچھ اور تاجر وہاں گئے اور عرب کے پہلے سے جو تاجر وہاں مقیم تھے ان کو دعوت اسلام دی، چنانچہ پہلے سے سیلون میں مقیم کئی تاجروں نے اسلام قبول کر لیا۔ 90 ہجری کے قریب سلطنت اسلامیہ مشرقیہ کے والی اور خلیفہ عبد الملک اور خلیفہ ولید کے دست راست اور نائب السلطنت حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ ان تاجروں میں سے بہت سوں کا انتقال ہو چکا ہے، لہذا حجاج نے فیصلہ کیا کہ سراندیپ کے حکمراں کو خط لکھ کر یہ درخواست کی جائے کہ وہ جو تاجر آپ کے ملک میں مقیم تھے ان کی اولاد اور ان کی بیواؤں کو ہمارے ملک میں بھیج دیا جائے، عرب بھیج دیا جائے، تاکہ ہم ان کے بچوں کی اسلامی ماحول میں تربیت کر سکیں اور پرورش کر سکیں۔ چنانچہ سری لنکا کے بادشاہ نے، سیلون کے بادشاہ نے یہ مطالبات منظور کر لیے اور کچھ تحائف کے ساتھ انہیں عرب روانہ کر دیا۔ سراندیپ سے سندھ تک تو راستہ بخیر و خوبی کٹ گیا، لیکن سندھ میں دیبل کے مقام پر چند بحری قزاقوں نے وہ جہاز لوٹ لیے اور تاجروں کی بیوی بچوں کو قیدی بنا لیا۔ یہ بات جب حجاج بن یوسف کو پتہ چلی تو اس نے پہلے تو سندھ کے حکمراں راجہ داہر کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ یا تو ان قیدیوں کو عزت کے ساتھ رہا کرو اور ڈاکوؤں کو عبرتناک سزا دو خود، یا پھر انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ راجہ داہر نے دونوں مطالبات نہ ماننے کا عذر پیش کیا کہ میں نہیں مان سکتا، تو حجاج بن یوسف نے کہا تو پھر ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے سندھ پر لشکر کشی کی اجازت طلب کی، جو اسے مل گئی۔ چنانچہ ایک روایت میں 7,000 اور ایک روایت میں 12,000 کا لشکر حجاج بن یوسف کے جوان سال بھتیجے محمد بن قاسم کی قیادت میں روانہ ہوا، جس نے پہلے تو دیبل فتح کیا۔ 93 ہجری میں دیبل فتح ہوا رمضان المبارک کے مہینے میں۔ پھر کئی شہر بعض صلح سے اور بعض جنگ سے فتح کرنے کے بعد پہلے راجہ داہر کے بیٹے جے سیاہ سے مقابلہ ہوا، جے سیاہ کو بھی شکست ہوئی۔ بالآخر ارور جو سلطنت داہر کا، سلطنت سندھ کا دارالحکومت تھا، اس میں مقابلہ ہوا، اس کے قریب مقابلہ ہوا، جس میں راجہ داہر شکست بھی کھا گیا اور مارا بھی گیا۔ چنانچہ سندھ پر مکمل اہل اسلام کا قبضہ ہو گیا۔ محمد بن قاسم فاتح سندھ قرار پائے اور سندھ میں اسلامی نظام نافذ کرنے کے بعد آپ ملتان کی طرف بڑھے اور ملتان بھی فتح کر لیا۔ تو یہ تھا فتح سندھ کا مکمل واقعہ تاریخی کتب کے حوالے کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک اسلامی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔